ایک اور چیز کہ یہ جو حالات جو بنے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے آپریشن کے دوران اور مرجر کے ٹائم پر وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، تو ایک اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے کمپنسیشن کے حوالے سے وہ پورے کیے جائیں، اور اس کے علاوہ بھی جو مزید حقوق ہیں وہ بھی پوری طرح سے دیے جائیں۔ ہماری کچھ ڈیمانڈز ان کے ساتھ چل رہی تھیں، بات چیت چل رہی تھی کچھ چیزوں پر، اس کے میں ایک چیز ہے کہ این ایف سی کو جو ہے دوبارہ یہاں پہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایریا آنے کے بعد ایک رائٹ ہے آئین کے مطابق ہمارے میں دیا جائے۔ اس کے اوپر اگست کے مہینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور اگست کا مہینہ آ چکا ہے، ممبرز ہم سے لیے جا چکے ہیں، جلد سے جلد این ایف سی کو بلایا جائے اور یہ حق آئین کے مطابق ہمیں چاہیے، ہم کسی اور کھاد نہیں مانگ رہے، اپنا حق ہمیں دیا جائے۔ ساتھ ساتھ سی سی آئی کے اندر کچھ ایجنڈا سے جس کے اوپر یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس میں ہمارے کچھ ایجنڈا ایسے ہیں کہ جن کے اندر ان کو لایا جائے گا اور ان کے اوپر ہمیں اپنا وہ حق دیا جائے گا، جس میں ہمارا این ایچ پی کا شیئر ہے جو بقایا جات ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارا ٹوبیکو کا جو ایک مسئلہ چل رہا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ وہ سی سی آئی بھی انہوں نے جولائی میں کہا تھا، اب جولائی تو ختم ہونے والا ہے لیکن جلد سے جلد اس کو بلایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کنفیوژن ابھی تک چل رہی ہے، تو آج چونکہ اس اجلاس میں دوبارہ اس میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہمارے جو اثاثے ہیں صوبے کے یا ہمارے صوبے کا جو اختیار ہے اسپیشلی مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے، تو میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کی بار بار بات کر چکا ہوں لیکن کنفیوژن ابھی موجود ہے، تو میں بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ کوئی بل میں ایسی کوئی شک تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ ہمارے اثاثے، ہمارا اختیار مائنز کے حوالے سے اور کسی بھی حوالے سے انشاءاللہ ہمارے پاس ہی ہے، ہمارے پاس ہی رہے گا اور کوئی ہم سے لے بھی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو فاٹا اور پاٹا میں ٹیکس کے حوالے سے ہماری حکومت نے ایگزیمپشن دی ہے اور ہم نے ان کو خبردار کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے باوجود بھی وہاں پر جو ٹیکس لگایا ہے، ہم باقاعدہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ نہ ہم اس ٹیکس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مسرات کرتے ہیں، اور بحیثیت صوبائی حکومت ہم اس کو بھرپور طریقے سے نہ اس میں کوئی مدد کریں گے بلکہ ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کو مسرات کرتے ہیں۔ مہربانی کر کے اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اس کے ساتھ جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے فورسز کی، ابھی ایف سی کی ایکسٹینشن کی گئی ہے صوبے کے اندر، ہم اس پہ ریٹ بھی کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے۔ کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ صوبے کے اندر یہ کوئی فیڈرل فورس کے ذریعے کارروائی کریں۔ بارڈر کا آپ کو بتا دیا ہے، کوئی لگانی ہے فورس لگائیں، بارڈر پہ لگائیں، اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں۔ کسی بھی فورس کو اس طرح کی فیڈرل فورس کو صوبے کے اندر کارروائی کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہم یہ اجازت دیتے ہیں اور نہ ہم کوئی کارروائی کرنے دیں گے۔ اور دوسری بات کہ اس طرح کے اقدامات کرتے وقت ہمیں آن بورڈ نہ لینا، میرے خیال میں یہ ہٹ درمی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، جو اس ہٹ درمی کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہٹ درمی بند کی جائے اور اس سے باز آیا جائے، کیونکہ ایسے اقدامات کرتے ہوئے ہمیں آن بورڈ نہ کر کے آپ عوام کے مینڈیٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنے وسائل کے حوالے سے، جو تجارت کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے اس کے حوالے سے، جو ہمارے پاس بجلی بنانے کا مزید پوٹینشل ہے اس کے حوالے سے، لیکن ہمارے ساتھ مسلسل ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ان پوٹینشل سیکٹرز کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی جو کہ ایز یونٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے تمام واجبات ہمیں واپس کیے جائیں، ہمارے تمام ان سیکٹر میں جو ہمارے پہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی وہ انویسٹمنٹ ہم خود بھی کر رہے ہیں، لیکن بارڈر کے اوپر اب بارڈر کو کلیئر نہ کر کے جو تجارت ہماری ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے، جس سے ہمارے لوگ غربت کی طرف بھی جا رہے ہیں اور بے روزگار بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کو کلیئر کریں تاکہ وہ تسلسل سے چلے اور ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ہمارے صوبے کا بھی فائدہ ہو اور ہماری عوام کا بھی فائدہ ہو۔ ان سب باتوں کے ساتھ یہ جو ہم نے آج یہ اعلامیہ پیش کیا ہے، اپنی طرف سے حکومت ہونے کے ناطے ہم اس کے اوپر عمل درآمد آج سے شروع کر دیں گے، اور جو باقی ہمارا سلسلہ ہے جرگہ کا اس کو بھی ہم نیچے سے شروع کرنے کے بعد پھر ایک گرینڈ جرگہ کریں گے، اور جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو جرگہ آپ بار بار ہم کہہ رہے ہیں
کہ کیا جائے، اس کے اندر جو آپ نے 2 دفعہ اپنے نمائندے بھیجے ہیں تو ہمیں تحفظات ہیں اس کے اوپر کہ اسحاق ڈار صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتا، نہیں اس کی کیپیسٹی ہے اور نہیں اس کو پتہ ہے۔ محسن نقوی صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتے۔ محسن نقوی آپ کو بڑا پیارا ہوگا، آپ کی کتابوں میں وہ بہت کوئی بڑا ڈوور ہوگا، کرکٹ میچ کے حوالے سے شاید ہو، کوئی فلائی اوور بنانے کے حوالے سے ہو کہ شاید کوئی فلائی اوور جلدی بنا لیا ہو اس نے تو ٹھیک ہے، لیکن میرے صوبے کے مسئلے کے اوپر محسن نقوی نہ کچھ جانتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے۔ تو مہربانی کریں، پہلے صوبائی حکومت کے بغیر آپ اس طرح کے جو ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرے صوبے کا فیصلہ، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ، میرے صوبے کے بیٹھے ہوئے مائدین، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی وہ لوگ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ کریں گے۔ ہاں ڈومین آپ کا ہے، فارن آفس کا ہے، آپ اس کو جرگے کا نام دیں، آپ اس کو کوئی اور نام دیں، لیکن ہمیں شامل کیا جائے اس کے اندر، ورنہ اس طرح کے نہ کسی آپ کے فیصلے کو ہم مانیں گے اور نہیں جو آپ نے جو ایک نام دے دیا کہ جی ہمارا کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں اس پہ ہمیں کوئی رزلٹ نظر آ رہا ہے اور نہ آئے گا۔ شکریہ جی۔ ہاں وہ جرگے کے اندر جو ہمارے ہیں، اس جرگے کے اندر ہمارے تمام ایکس پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے، ہمارے ابھی کے پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے، قبائلی بشران بھی ہوں گے، علماء کو بھی ہم نے اس میں ڈالا ہے کہ علماء بھی ہوں گے، اور یہ تمام مختلف فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو انہی عوام میں سے لے کر ہر ضلع سے اس کے بعد ہم ایک گرینڈ ضلع کریں گے انشاءاللہ۔ سیم صاحب یہ بتائیں کہ تیرا میں آپریشن کی باتیں سامنے آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کہا بھی گیا ہے کہ آپ علاقہ خالی کریں، اس حوالے سے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جن جماعتوں نے کسی کی بائیکاٹ کیا ہے ان کا یہ موقف ہے کہ حکومت چونکہ یہ حکومتی کسی ہے تو وہ پہلے ہی فیصلے کر چکی ہے، اگر پی ٹی آئی کی تھی تو ہم اس پہ شرکت کرتے ہیں۔ اگر آپ کی بات ٹھیک ہے اور ان کو پتہ چل چکا ہے کہ میں یہ فیصلے کرنے لگا تھا تو میرے خیال میں ان میں بھی وہ طاقت اور جرت نہیں ہے کہ ان فیصلوں کا سامنا کر سکے، تو پھر تو نس گئے ہیں میرے خیال میں۔ میں اس طرح سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے کروا دی ہے، تو اگر میں یہ سخت فیصلے لے رہا ہوں اپنے صوبے کی عوام کی رائے کے مطابق ان کی بھلائی کے لیے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ فیصلے ہیں اور یہ ان فیصلوں کو نہیں مانتے اور یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ڈرون ہو، یہ چاہتے ہیں کہ تجارت نہ کھلے، یہ چاہتے ہیں کہ گٹ طالبان ہو، اور اگر یہ فیصلے میں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر کہ میں یہ نہیں چھوڑوں گا تو اس سے انہوں نے فرار اختیار کیا، تو یہ تو آپ کا ایک پوائنٹ ہے۔ بہرحال میں پھر بھی یہی کہوں گا اس حوالے سے کہ کوئی بھی آپریشن ہم الاؤ نہیں کرتے، نہ ہونے دیں گے، اور پھر میں ان پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کے صوبے کا عمان کا مسئلہ ہے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ اس میں کوئی بھی انپٹ دینا چاہتے ہیں، رائے دینا چاہتے ہیں، دوبارہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ میٹنگ بلائی جائے تو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ میں اس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں آپ کے لیے۔ دیکھیں میں مذاکرات کی جو بات کر رہا ہوں وہ مذاکرات کی بات میرے قبائلی جرگے کے مطابق اور افغان حکومت کے ساتھ ہے۔ افغان حکومت جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلش حکومت ہے اور پوری دنیا نے اس کو اون کیا ہے۔ ان کو آپ اس طرح کہیں کہ جی کہ کالعدم ہے یا کالعدم حکومت ہے، میرے خیال میں آپ ان کی حکومت کی انگلی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا نہ ڈومین ہے اور نہ ہی آپ کا یہ اختیار ہے کہ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات آپ کریں۔ سر آپ نے کہا کہ جو فورسز ہیں ملٹری جو ہے، آپ نے کہا کہ بارڈر پر چلی جائے کیونکہ وہاں سے ملیٹنٹس آ رہے ہیں اور صوبے کو پولیس سنبھال دے گی، تو کیا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن کا آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے اوپر ہمارے شوکت صاحب جو ہمارے سابق گورنر ہیں انہوں نے بڑی تفصیلی آج بھی بات کی اور انہوں نے بتایا کیونکہ وہ موجود تھے اس کے اندر، انہوں نے تفصیلاً بتایا یہاں پہ۔ ابھی ہم نے ایک پروونشل ایکشن پلان بھی بنایا ہے اپنا صوبے کا جو کہ ان پلیس ہے اس وقت۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں اپنی اپنی ڈومین ہے، بارڈر کے اوپر یہ جو آمد و رفت شروع ہے اس کو روکنا ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور فورس فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے اس کام پہ جا کر اس کو رکاوٹ کو اپنا کام ٹھیک کریں اور روکیں، بجائے وہ ایک ایسے علاقے میں گھوم رہے ہیں جس علاقے کی ذمہ داری میری ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہے اور میرے کام کے درمیان میں آ کر وہ ایک اور کام لے کے گھوم رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ تو اگر یہ اپنے بارڈر پہ جائیں، اپنے بارڈر پہ اپنے آپ کو اب کام کریں، بارڈر کے اوپر بارڈر کو کلیئر کریں، یہ آمد و رفت بند کریں، نیچے کا جو ہے معاملہ وہ چونکہ صوبائی حکومت کا ہے، ذمہ داری بھی میری ہوگی،
میں اس کا مقابلہ کروں گا, میں اس کو کلیئر کروں گا, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بارڈر کے اوپر کوئی کارروائی کے لوگ آئیں گے تو اس کی جس کی ذمہ داری ہے وہ اس کی اونرشپ لے گا. اگر نیچے کوئی کارروائی ہوگی جو میری ذمہ داری ہے وہ میں لوں گا. لیکن اس طریقے سے کہ تعین نہیں ہو پا رہا کہ کون سا علاقہ آپ کا ہے اور کون سا میرا ہے, تو اس میں ایک تو عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آ رہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائن ڈرا کر دیں ذمہ داری کی, تاکہ کل کو ذمہ دار سے سوال کیا جا سکے کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ جواب دہ ہیں, اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ جواب دہ ہیں. میں جواب دہ ہونے کو تیار ہوں اس ذمہ داری کے لیے جو میرے پاس ہے, لیکن اس میں اگر کوئی اور اس کے اندر شامل ہوگا اور وہ اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا جو اس کی ذمہ داری ہے, تو مجھے مسائل آ رہے ہیں اس سے, اور ان مسائل کی ان کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی لائن ڈرا کریں, اس لائن ڈرا کرنے کے بعد اپنے اپنے کام پہ توجہ دیں اور پھر ذمہ داری بھی قبول کریں اس کی. طالبان تو شہروں میں ہے, جیسے بنو کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, تو کیا آپ شہروں میں آپریشن کریں گے پولیس کے؟ جی میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں آپ کو, بار بار یہ بات آتی ہے. میں نے پہلی FS کمیٹی میں یہ بات کی تھی اور وہ پورا پاکستان جان گیا تھا کہ میرے ان پہ ریزرویشن ہیں, اور میں نے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر بات کی. مجھے کسی کا خوف نہیں ہے, میں کسی کے خوف کے بغیر یہ بات پہلے دن سے کر چکا ہوں, اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے آپریشن کیے, ہم نے ان کو علاقوں سے خالی کروایا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی, وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ ان لوگوں کو لایا گیا